بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ آیت نمبر 5. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب ایا کا دیکھیں کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں. ایا علیحدہ ہوا اور کا. ایا صرف اور کا تیری. صرف یہاں پہ بہت معنی دیتا ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ ہم تیری اور صرف کو نکال دوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تیرے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں. اب وہ اور کیا ہیں اور ہم تیرے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اس کو دیکھیں. نعبدو کتنوں میں ٹوٹا؟ 2 میں. نون علیحدہ ہوا اور عبد علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلا؟ عین بے دال. نون زبر نہ فعل مضارع ہم. اور جب مضارع آتا ہے تو دونوں چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں جس میں آپ کا پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور آپ کا فیوچر بھی ہوتا ہے. تو یہاں تک دیکھیں ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. صرف تیری. ہاں، اور اگر اس ایا کو ہم نکال دیتے، اس صرف کو نکال دیتے تو ترجمہ کیا ہونا تھا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور تیرا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. سو اللہ سبحانہ تعالی ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب اس کی اگزامپل یوں سمجھیں کہ احمد ہے. میں کہتی ہوں کہ یونیورسٹی میں احمد جو ہے وہ پروفیسر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ احمد کے ساتھ ساتھ اور بھی پروفیسر ہیں. جب میں کہتی ہوں کہ یونیورسٹی میں صرف احمد پروفیسر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ احمد ایک اکیلا بندہ ہے جو یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. تو یہ صرف کیا کر رہا ہے؟ شرک کی نفی کر رہا ہے. کس چیز کی اناؤنسمنٹ ہے؟ کہ اللہ صرف اور صرف ہم تیری عبادت کریں، تیرے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر رہے. اچھا اب دیکھیں عبد. عبد کا سادہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت. عبد بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. غلام کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جس کو خریدا جائے یا فروخت کیا جائے. تو ہم تیری غلامی کرتے ہیں. اور ہم میں یہاں پہ کیونکہ مضارع ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات ہے، تو بیسیکلی ہم ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ ہم آج بھی تیری غلامی کرتے ہیں اور کل بھی تیری غلامی کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج بھی ہم اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اور تیری رضا خرید رہے ہیں. کیا بیچ رہے ہیں؟ اپنا آپ، اپنی زندگی، اپنی محنت، اپنی مشقت، جو بھی جس کو بھی ہم بلانگ کرتے ہیں، آج ہم اس کو بیچ رہے ہیں اور خرید کیا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی اور جنت. اور کل بھی، کیونکہ فیوچر کی بات آ رہی ہے نا، فیوچر، کل بھی ہم اپنے آپ کو بیچیں گے اور کل بھی ہم جنت خریدیں گے، تیری خوشی خریدیں گے. دوسرا معنی عبد کا کیا ہوتا ہے؟ عبدن. عبدن وہ بندہ ہوتا ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اتنی خدمت کرتا ہے کہ وہ اونچا ہو جاتا ہے، ابوبیت کا درجہ پا لیتا ہے. تو پھر یہاں پہ دیکھیں ترجمہ کیا بنتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیرے
غلام ہیں. یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو بیچنا ہے تو ہم صرف تجھ کو بیچیں گے، پہلی چیز. دوسری، ہم اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے کہ تیرے قریب ہو جائیں، تیرا قرب حاصل کر لیں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کہاں اپنی عبادت کو شو کرتے ہیں؟ نماز میں. ٹھیک ہے نا؟ نماز کیا ہے؟ ہم اپنی عبادت اس میں، اپنی غلامی اس میں شو کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کیونکہ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں ایاک نعبد. ہم کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں پڑھ رہے ہیں نا. تو نماز میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی غلامی شو کر رہے ہیں، عبودیت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک نماز سے دوسرے نماز تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں. نماز میں ہم عبادت کرتے ہیں اور ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم اس کے غلام بن کے رہتے ہیں. نماز میں ہم شو کرتے ہیں کہ ہاں اللہ دیکھ، ہم آ گئے ہیں تیرے پاس، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے. لیکن ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس کی غلامی میں ہیں. نماز عبادت ہے، لیکن جیسے مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو جب نماز پڑھی تو آپ نے کیا کی؟ اس کی عبادت کی. ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک آپ کیا ہیں؟ اس کے غلام ہیں. اور یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ نماز تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن جب دو نمازوں کے درمیان غلامی کی بات آتی ہے، وہاں پہ لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں. شیطان دھوکا دے دیتا ہے کہ نہیں، بس نماز پڑھ لی، یہ مصلی بند ہو گیا، بس اور کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جاؤ اپنی دنیا میں واپس، جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولو، دغا کرنا ہے تو دغا کرو، کسی کو فریب دینا ہے تو فریب دو. تو گویا آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف عبادت کی، لیکن غلامی آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا. دو نمازوں کے درمیان جو غلامی کرنی تھی، دو نمازوں کے درمیان جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا نماز میں کہ اللہ، میں اپنے آپ کو اگر بیچوں گی تو صرف اور صرف آپ ہی کو بیچوں گی، اور اگر مجھے کچھ چاہیے تو صرف اور صرف آپ کی رضا اور آپ کی جنت چاہیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو اس غلامی کا حق نہیں ادا کر سکے ہم، تبھی نماز پڑھ کے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اب جھوٹ بولتے ہیں، پھر عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اناؤنس کرتے ہیں ہم اللہ کو، گویا کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس کی غلامی نہیں کر رہے، اس کا بندہ نہیں بن رہے. تو ایاک نعبد، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ، ہم تیرے بندے بننے کے لیے تیار ہیں، ہم تیری غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور صرف تجھی کو بیچیں گے. لیکن اصل میں ہم کس کو بیچتے ہیں؟ دنیا کو. ہماری ساری خواہشیں، ساری راحتیں، سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہے. عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت گزار بندہ ہوتا ہے نا. یعنی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن ہم نماز پڑھ کے ہاں عبادت تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم غلامی نہیں کرتے تو ہم اللہ کی غلامی کی بجائے دنیا کی غلامی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم نماز میں اناؤنس کیا کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف تیری ہی غلامی کریں گے، اس کے سوا اور کسی اور کی ہم غلامی نہیں کریں گے،
صرف ہم اپنے آپ کو بیچیں گے تو تجھ کو بس، اور کسی اور کو نہیں. لیکن اصل میں ہم کہتے تو ہیں ایاک نعبد، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. حق ادا کرنے کا وقت جب آتا ہے جب آپ اپنی نماز بند کر دیتے ہیں. اگلی نماز تک ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے اس بندے نے اناؤنسمنٹ کی ہے نا، ایگریمنٹ سائن کیا ہے نا کہ یہ میری غلامی کرے گا. اگلی نماز تک اگر ظہر کی نماز پڑھی ہے تو نماز عصر تک میری غلامی کرے گا. اب جب نماز بند ہوئی، ختم ہوئی، آپ نے سلام بھیجا، تو پھر غلامی کو دکھانے کا وقت آیا کہ واقعی ہم اس کے غلام بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں. واقعی عصر تک ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں. تو ہم کہہ تو رہے ہیں ایاک نعبد، لیکن ہم کر کچھ نہیں رہے، اس کی غلامی نہیں کر رہے ہیں، اس کا عبد نہیں بن رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اور جب واپس دنیا میں جاتے ہیں تو غلامی کس کی؟ دنیا کی کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے ایا میں ہم نے ایمفیسائز کیا کہ صرف اور صرف تیری اور کسی کی نہیں، لیکن اصل میں ہم بندے ہیں کس کے؟ دنیا کے. تبھی تو نمازیں پڑھتے ہیں نا، ہماری نماز میں وہ اثر نہیں ہوتا، وہ تاثیر نہیں ہوتی، وہ شدت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم تیری غلامی کر رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی ہم دنیا کی غلامی کی طرف نکل جاتے ہیں. اور یعنی یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی، پھر وہی لفظ آیا ایاک یعنی صرف تیری، نستعین کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں. نم یعنی کہ ہم، سین تے کیا ہے؟ باب استفعال یعنی طلب کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے آتا ہے. اور عین روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ عین واو نون. یعنی اب سین تے کیا ہے؟ طلب کرنا، مانگنا. تو ہم دیکھیں ترجمہ کیا ہے؟ تجھ ہی سے مدد، تجھ ہی سے، تجھ ہی یعنی ایاک، مدد ہو گیا یہ آن کہتے ہیں مدد کو. مانگنا کیا ہو گیا؟ سین تے. سین تے کیا ہے؟ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں کیا؟ مدد. اور ہم پھر بات کہاں آ رہی ہی ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر کی، کہ آج بھی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور کل بھی ہم تجھ سے مدد مانگیں گے. اور مدد کے لیے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، جھولی پھیرانی پڑتی ہے. گویا پہلی نماز سے دوسری نماز تک اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے مثال کے طور پر کتنا ہے؟ کوئی 3 گھنٹے آپ کر لیں. اب ان 3 گھنٹوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جہاں بھی ہم پھنسیں گے اللہ تجھی کو پکاریں گے، کیونکہ نعبدوں میں ہم اناؤنسمنٹ کیا کریں کہ ہم تو تیرے غلام ہیں، تو ہمیں خریدتا ہے، ہم بیچتے ہیں، تو ہمیں خریدتا ہے. تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اب دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اتاؤ چڑھاؤ آتے ہیں، ہر وقت تو خوشی نہیں آتی ہے نا، ہر وقت تو راحت نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں. اور عموماً انسان مانگتا کب ہے؟ جب وہ بیکاری ہوتا ہے، جب وہ مشکل میں ہوتا ہے. تو 3 گھنٹے میں جب بھی مشکل آئے گی ہم کیا کریں گے؟ تجھے کو سجدہ کریں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ جب غلام بنتے ہیں دنیا کے تو جب مشکل میں پھنستے ہیں تو پھر نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ دوبارہ دنیا کی طرف پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں کوشش کرنی ہے آپ نے مشکل سے نکلنے کے لیے، وہ کوشش کیا ہے؟ آپ کی عبادت ہو جائے گی. لیکن جب آپ نے اپنے سارے سورسز ہی دنیا کو دے دیے، سارا اول اور آخری، اور اللہ کو نہیں مانگا، اللہ سے مدد نہیں مانگی، اللہ کے آگے نہیں جھکے، تو نماز میں پھر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بس کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس کا حق ادا نہیں کر رہے. تو یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں
شروع سے کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ 3 آیتیں کیا تھیں؟ وہ 3 آیتیں آپ کو اللہ کی رسائی دے رہی تھی، اللہ کی پہچان دے رہی تھی کہ یہ اللہ ہے، اس کو پہچانو. کیوں؟ مالک یوم الدین، کیونکہ تم نے اس کے آگے کھڑے ہونا ہے یوم محشر والے دن. کیوں؟ کیونکہ تمہاری واپسی طے شدہ ہے. اب جب تمہیں اللہ کی پہچان ہوگی، تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو تمہارا اس دنیا میں کرنے کا کام کیا بنتا ہے پھر؟ نعبدو اور نستعین. یہ 2 کام ہیں جو تم کو کرنے ہیں. غلامی صرف اللہ کی، اور مدد صرف اللہ ہی سے.